افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ میں شہید 12 اہلکاروں کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن میں ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر کے پی اور ملٹری افسران نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق ان شہداء نے 11 اور 12 اکتوبر کو وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ان بہادر شہداء کی قربانیوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ ان شہداء نے افغان سرزمین سے بزدلانہ جارحیت کا مقابلہ کیا۔ شہداء نے وطن عزیز کی علاقائی سالمیت کے دفاع میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ انہوں نے کہا پاکستان کی مسلح افواج کو پوری قوم کی بھرپور حمایت حاصل ہے، وطن عزیز کے خلاف کسی بھی جارحیت یا سازش کو ناکام بنانے کے عزم پر قائم ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اسپیکر KP اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کہا لطف الرحمان سردار شاہ جہان اور ارباب زرق خان نے کوئی ووٹ حاصل نہیں کیا۔ اپوزیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس سے بائیکاٹ کیا۔ نئے وزیر اعلیٰ کو ساتھی اراکین کی مبارکباد۔ MPA PK 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کا تاج سہیل آفریدی کے سر سج گیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں 145 کے ایوان میں سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے۔ انتخابی عمل کے دوران صوبے کی اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی عمل سے بائیکاٹ کیا۔ 3 اراکین عاصم خان مسعود، احمد کنڈی اور جلال خان بیرون ملک ہونے کے باعث اپنا ووٹ استعمال نہ کر سکے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل غیر آئینی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اب تک منظور نہیں ہوا تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ انٹرپریٹیشن ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کی، وہ کون کرے؟ کورٹ جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے لائر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو کل ہم جا رہے ہیں جو کریگی ہے کورٹ لے کر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کورٹ سے سنائیں گے۔ آلریڈی سیل موجود ہے، تو جب سیل موجود ہے اس کے اوپر دوسرا سیل میں لکھ کرنا دس از انکانسٹیٹیوشنل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب مکمل ہو گیا، لیکن نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا مسئلہ تاحال برقرار ہے۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی اور پارٹی اسیران کی رہائی کے لیے آج سے ہی اقدامات اٹھانا شروع کر دوں گا۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، تخت و تاج دیکھ کر نظریے سے ہٹ جاؤں، یہ ان کی بھول ہوگی۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے۔ اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچا ہوں، محنت کر کے پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے عمران خان صاحب نے ہمارے اس بھائی سے قربانی مانگی، اس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا، وہ استعفیٰ ملنے سے انکار کیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا سائن غلط ہے۔ آپ نے آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ عدالتی کارروائی سے متعلق نمائندہ دنیا نیوز شہزادہ فہد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ حلف برداری کی درخواست کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے کی۔ چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ علی امین نے دوبارہ استعفیٰ کیوں لکھا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ پہلے استعفے کی تصدیق کے لیے دوسرا استعفیٰ لکھا گیا۔ چیف جسٹس نے مزید استفسار کیا کہ گورنر ہاؤس نے کوئی رسید دی، کیا اب گورنر کی غیر موجودگی میں حلف برداری کے لیے نامزدگی چاہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ گورنر شہر سے باہر ہیں، ہم ان کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کیا، جس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر تک پہنچنا ضروری ہے، منظوری ہونا ضروری نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آج الیکشن ہو رہا ہے، کیا اسپیکر نے گورنر کو سمری بھجوائی؟ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ سمری گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 8 اکتوبر کو اپنا استعفیٰ گورنر کو بھجوایا تھا۔ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں تمام پارٹیوں نے حصہ لیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا
گیا کہ ان کو کیا جلتی ہے، گورنر کی واپسی کا انتظار کر لیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہوتے ہی کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں کہا کہ وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور کے مستعفی ہونے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا گورنر کو نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی سمری بھجوائی جا چکی، حلف آج ہو یا کل، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آج علی امین خان گنڈاپور خود پیش ہوئے صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ میرا ہے، میں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے قائد کی ہدایت پر خود یہ استعفیٰ دیا ہے، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہ وہ ان سے حلف نہ لیں، ہم نے سمری بھیج دی ہے، اسپیکر صاحب نے سمری آج کے انتخاب کی گورنر ہاؤس بھیج دی ہے۔ ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی ہمیں وقت دیا، اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں کہ کیوں وہ اوتھ نہیں لینا چاہتے۔ آئین کا آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آئین کی روح سے حلف لینے کا پابند ہے، وہ حلف لینے سے انکار کرتا ہے یا حلف نہیں لیتا یا حلف نہیں لے سکتا، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلف لے۔ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ خان صاحب نے کیا۔ خان صاحب کا یہ استحقاق ہے، یہ پارٹی کا استحقاق ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کو کہاں کھلاتی ہے، کس کو کیا عہدہ کب دیتی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اتفاق ہوا کہ خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ہم چیف جسٹس اور ہائی کورٹ پشاور سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اور عدالتی رویوں کو اختیار کرتے ہوئے قانونی اور آئینی پہلوؤں سے صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ حزب اختلاف باقاعدہ اپنے وکلا پینل کے ذریعے اس سلسلے میں عدالت کو درخواست دے گی۔ علی امین گنڈاپور نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی کے حکم پر 8 اکتوبر کو اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ اسی دن گورنر ہاؤس بھجوا دیا تھا۔ میرے استعفے کو مذاق نہ بنایا جائے اور تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں۔ میرے لیے کرسی کی کوئی اہمیت نہیں، بطور وزیر اعلیٰ جو کام کیا ریکارڈ پر ہیں۔ ہم بانی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ علی امین گنڈاپور 2 خواتین کی لڑائی میں ذبح ہوئے ہیں، یہ دوسروں کے خلاف موروثیت کی باتیں کرتے تھے۔ سہیل آفریدی نے بڑھ کے ماری ہیں، وہ وزیر اعلیٰ نہیں، کہا اپنے زور بازو پر آیا ہوں جس پر ہنسی آ رہی ہے۔ وہ کسی عدم اعتماد سے، کسی سازش، کسی جو ہے وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے نہیں اترا، وہ صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں جو ہے وہ ذبح ہوا ہے۔ تو مطلب دوسروں کو موروثیت کی باتیں کرنے والے اور دوسروں کو جو ہے وہ جمہوریت نہ ہونے کا تانا دینے والے، ان کا عالم یہ ہے کہ 2 بیگمات، 2 باجیاں جو ہیں، ان کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ شوقیہ چینج ہوتے ہیں۔ بھائی موصوف جو ہیں انہوں نے بہت آج جو ہے نا وہ بڑھ کے لگائی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ باتیں کرنا کہ میں اپنے زور بازو پہ آیا ہوں، تو مجھے ہنسی آگی کہ بھائی جان کون سا ریسلنگ کا جو ہے وہ مقابلہ جیت کے آئے ہیں۔ بائی دا وے ایک جعلی جو ہے الیکشن ہوا ہے، ایک اڈیالہ کے قیدی سے بات شروع ہوئی اور اڈیالہ کے قیدی پہ بات ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ نہ ان کی سوچ ہے، نہ ان کے پاس کوئی نظریہ ہے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ، مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے۔ ان لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ پہلو تہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کسی بھی نام کے اوپر سڑکیں بند کرنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ ناقابل قبول ہے، اور خاص طور پر جب غزہ کے اندر الحمدللہ امن قائم ہوا ہے، وہاں کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں، اس کے اوپر ملک کو جیم کرنے کی کوشش کرنا یا قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی طور پر ناقابل قبول ہے۔